ایک دن ایک شخص اپنے گھر پہنچا تو اس کی بیوی نے نہایت ہی عجز و انکساری کے ساتھ کہا کہ ہمارے غسل خانے کے پاس ایک درخت ہے، اس درخت کو آپ کٹوا دیں۔ میری یہ غیرت گوارا نہیں کرتی کہ جب میں غسل کر رہی ہوتی ہوں تو پرندوں کی نظر مجھ پر پڑتی ہے۔ وہ بیوی کی اس بات سے بہت زیادہ متاثر ہوا اور اٹھ کر درخت کو فوراً کٹوا دیا۔ وقت گزرتا رہا، دن گزرتے رہے۔ ایک دن وہ معمول کے مطابق اچانک اپنے گھر میں داخل ہوا۔ کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی کسی غیر مرد کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں مشغول تھی۔ اسے یہ دیکھ کر بہت دکھ پہنچا اور وہ وہیں سے دیکھتے ہی واپس چلا گیا۔ وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر دوسرے شہر میں چلا گیا اور اپنے رشتہ داروں کے پاس رہنے لگا۔ وہاں جا کر اس نے اپنا کاروبار شروع کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے کاروبار میں اسے خوب برکت عطا فرمائی اور وہ اپنے کاروبار کی بدولت دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرتا گیا۔ ایک دن اس کے اسی رشتہ داروں کے گھر میں چوری ہو گئی جہاں وہ رہا کرتا تھا۔ پولیس نے مجرم کا سراغ لگانے اور اسے پکڑنے کی کوشش بہت کی لیکن پولیس ناکام ہی رہی۔ اس نے دیکھا کہ ایک شیخ صاحب کا اس کے رشتہ داروں کے گھر آنا جانا لگا رہتا ہے اور اس کے رشتہ دار اس کی عزت بھی بہت کرتے ہیں، لیکن ایک بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یہ شیخ صاحب آدھے پاؤں پر کیوں چلتا ہے، پورا پاؤں زمین پر کیوں نہیں رکھتا۔ اس نے کسی سے اس کی وجہ پوچھی کہ یہ پورا پاؤں زمین پر کیوں نہیں رکھتا تو اسے بتایا گیا کہ یہ پورا پاؤں زمین پر اس لیے نہیں رکھتا کہ کہیں کیڑے مکوڑے اس کے پاؤں کے نیچے آ کر کچل نہ جائیں۔ وہ شخص فوراً رشتہ داروں کے پاس گیا اور ان سے کہنے لگا کہ اگر ناراض نہ ہو تو ایک عرض کروں۔ رشتہ داروں نے کہا کہ ہاں بھائی بولیے، کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ آپ کی چوری اسی شیخ نے کی ہے۔ سارے رشتہ دار حیران ہو گئے۔ اس کے رشتہ داروں نے کہا اگر ایسا نہ ہوا تو ہم تمہیں سزا سنا دیں گے۔ اس نے کہا کہ بالکل سنائیے گا، لیکن پہلے آپ تحقیق تو کروا لیں۔ جب تحقیق کی گئی تو چوری شدہ مال اسی شخص سے برآمد ہوا۔ رشتہ دار بہت زیادہ حیران ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے تو کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ شیخ صاحب بھی ہمارے گھر سے چوری کر سکتا ہے، لیکن یہ تو بتاؤ کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ اس نے ہماری چوری کی ہے۔ اس شخص نے کہا کہ میرے گھر میں ایک درخت ہوا کرتا تھا جس نے مجھے یہ نصیحت کی تھی کہ جو لوگ بھی ضرورت سے زیادہ نیک نظر آنے کی کوشش کرتے ہیں وہ عموماً نیک نہیں ہوا کرتے، کہیں نہ کہیں ان کے اندر کوئی چور چھپا ہوا ہوتا ہے۔ دوستو حقیقت یہ ہے کہ کچھ لوگ فیس بک کی حدود تک ہی با اخلاق نظر آتے ہیں، لیکن حقیقی زندگی میں جھانک کر دیکھیں تو ان کے شر سے ان کے محلے دار اور ان کے رشتہ دار حتیٰ کہ ان کے اپنے گھر والے بھی ہمیشہ اللہ کی پناہ مانگتے رہتے ہیں۔ ایسے دکھاوے والے اخلاق اور نیک نامی کا بھلا فائدہ ہی کیا۔ دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔